بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں تجوید القرآن 195۔ دوستو، جیسا کہ الحمدللہ ہمارا نورانی قاعدہ سبقاً مکمل ہو چکا تھا، ہم نے آپ کو مکمل نورانی قاعدہ پڑھایا اور اب ہم نورانی قاعدے کو ریوائز کر رہے تھے، اس کی دہرائی کر رہے تھے۔ روزانہ ایک تختی کا خلاصہ بیان کرتے ہیں، مختصر انداز میں، مختصر طریقے سے، آسان انداز میں، آسان طریقے سے یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ خود پڑھیں تو کن چیزوں کا خیال رکھیں، آگے ہم بچوں کو پڑھاتے ہوئے کن چیزوں کو مد نظر رکھیں۔ آج ہم پھر حاضر ہیں اگلے نئے خلاصے کے ساتھ، جو کہ تختی نمبر 13 مشق تشدید، اس کا خلاصہ ہے۔ آج ہم اس کو بیان کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے خوب توجہ اور یکسوئی کے ساتھ سبق کو پورا سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور سیکھنے کو ملے گا۔ اور جو ہمارے دوست بھائی، ہماری مائیں اور بہنیں جنہوں نے ہم سے نورانی قاعدہ نہیں پڑھا اور وہ پڑھنا چاہتے ہیں، ہمارے چینل کی پلے لسٹ کے اندر مکمل نورانی قاعدہ موجود ہے، نماز موجود ہے، نماز جنازہ موجود ہے، آپ وہاں سے جا کے وزٹ کر کے سیکھ سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 13 مشق تشدید۔ جیسا کہ ہم نے تختی نمبر 12 کے اندر تشدید کے بارے میں پڑھا کہ تشدید کسے کہتے ہیں؟ اس دو دندانے والے کو، اس کو، ٹھیک ہے جی، اس کو سختی کے ساتھ ذرا رک کر پڑھا جاتا ہے۔ کیسے؟ سختی کے ساتھ ذرا رک کر۔ اس تختی کے اندر ہم نے سب سے جو پہلی چیز فوکس کرنی ہے، خود پڑھتے ہوئے بھی اور آگے بچوں کو پڑھاتے ہوئے بھی، وہ ہے تشدید کی ادائیگی۔ تشدید کی ادائیگی کہ وہ سختی کے ساتھ ذرا رک کر ہو، جوڑ اور ہجے کرتے ہوئے اس کو مد نظر لازمی رکھا جائے۔ کیسے؟ جیسے با رو پیش بر رو زیر ری، بر ری، ز زبر ز، بر ریزا، وقفاً بر ریز، اس طریقے سے۔ حا صاد پیش حس، صاد زیر صی، حس صی، لام زبر لا، حس صیلا، وقفاً حس صیل، اس طریقے سے جوڑ اور ہجے صاف ستھرے طریقے سے۔ یہ ہم پہلے بھی گزارش کرتے ہیں، ایک تو پرسکون طریقے سے ہوں، آرام سے ہوں، جلدی جلدی نہ ہو، اور دوسرے نمبر پہ حروف کا نام ادائیگی صحیح لی جائے اور زبر زیر پیش کا نام صحیح طریقے سے لیا جائے، پھر صاف ستھرے۔ پھر یہاں پر جیسے ابھی ہم نے پڑھا بر ریزا حصیلا، اس طریقے اگر بچے جلدی پڑھتے ہیں، ادائیگی صحیح نہیں کرتے تشدید کی، بر ریزا حصیلا صدقا، یا حرکات کو کھینچ رہے ہیں اور تشدید کو جلدی سے پڑھ رہے ہیں، یا آپ خود بھی ایسا پڑھ رہے ہیں، تو آپ ٹھیک نہیں پڑھ رہے۔ تشدید کی ادائیگی کو مد نظر رکھیں گے، جیسے کذب، وقفاً کذب، ایک ایک کلمے کے جوڑ اور ہجے کریں گے اور ہر کلمے کے اوپر وقف کرنا یہ لازمی سکھائیں گے۔ اسی طرح جس کلمے کا آخری حرف مشدد ہو وہ وقف میں بھی سختی سے پڑھا جائے گا۔ جیسے اس کے پہلے جوڑ اور ہجے سیکھتے ہیں، یا زبر یا، غ نون پیش غن، یا غن، نون پیش نو، یا غن، وقفاً یا غن، اس طریقے سے۔ ایک یہاں پہ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ چیز، پہلی چیز تو یہ یاد رکھ لیں کہ نون مشدد اور میم مشدد ہمیشہ غنہ ہوتے ہیں، غنہ کیا جاتا ہے، نون مشدد بھی اور میم مشدد بھی۔ دوسرے نمبر پہ جس کلمے کا آخری حرف مشدد ہو اس کو وقف میں بھی سختی سے پڑھا جائے گا، جیسے سورۃ القیامہ کے اندر ہے این المفر الی ربک یومئذ المستقر، 29ویں پارے کی سورۃ القیامہ، اس کے اندر آیات موجود ہیں، ان کا آخری حرف مشدد ہے را، تو سختی سے پڑھا جائے۔ اسی طرح جب ہم اس میں وقف کریں گے تو سختی کے ساتھ یظن، اسی طرح سورۃ الرحمن میں ہے ولا جان، کیونکہ وہاں پہ نون مشدد ہے۔ کلمے کا آخری حرف جب مشدد ہو تو اس کو وقف میں سختی کے ساتھ پڑھا جائے گا، اس چیز کا خیال کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس تختی کے اندر جوڑ اور ہجے صاف ستھرے طریقے سے، پہلے تختی جوڑ اور ہجے کے ساتھ مکمل آخر تک پڑھائی جائے گی، پھر یہ تختی رواں پڑھائی جائے گی بغیر جوڑ اور ہجے کے، ایک ایک کلمے کے اوپر صحیح طریقے سے وقف بھی اور اس کی روانگی بھی صحیح، جیسے ذراتن، وقفاً ذرہ، قوتن، وقفاً قوہ، کرۃن، وقفاً
کرہ سعرت وقفا سعرت، بعض اس کو پڑھتے ہیں سعرت، سعرت ایسے نہیں، سعرت، سین کو عین کے ساتھ سختی کے ساتھ ملایا جائے گا، زوجت وقفا زوجت، ٹھیک ہے جی، اس طریقے سیرت وقفا سیرت، یعنی پہلے جوڑ اور ہجے کے ساتھ یہ تختی مکمل پڑھائی جائے گی، پھر رواں اس طریقے سے۔ اگر بچے روانگی میں بھی تشدید کی ادائیگی کو برقرار رکھتے ہیں، ادائیگی صحیح کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، آپ خود بھی اگر پڑھ رہے ہیں۔ اگر روانگی کے اندر آپ کی ادائیگی متاثر ہے، آپ تشدید کو سیرت عطلت زوجت بغیر ڈھیلا پڑھتے ہیں، ادائیگی صحیح نہیں کرتے، سختی کے ساتھ ذرا رک کر نہیں پڑھ رہے، تو آپ کی تختی ٹھیک نہیں، آپ کو دوبارہ تشدید کی مشق کرنی پڑے گی تختی نمبر 12 سے۔ اسی طرح ہر کلمے کا الگ الگ اس طریقے سے وقف کروا کر اس کو تختی کو مکمل روانگی کے ساتھ سنا جائے، مکمل روانگی کے ساتھ۔ اسی طرح جو قواعد کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، جنہوں نے سادہ طریقے سے اور قواعد کے بغیر پڑھا ہے تو ان کی بات تو مکمل ہو چکی، لیکن جو قواعد کے ساتھ یعنی نون ساکن نون تنوین کے 4 جو قواعد ہیں، اخفاء، اظہار، ادغام، اقلاب، اس کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو وہ یہاں پر جب ہجے اور جوڑ تو الگ الگ ہی کیے جائیں گے ہر کلمے کے، لیکن جب اس تختی کو روانگی کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے میں پہلے بھی گزارش کرتا رہتا ہوں، تو ہم یہاں لائن کے شروع سے لے کر کے ملاتے ہوئے حروف کو، کلمات کو آخر میں آ کے وقف کریں گے، ہر لائن کے آخر میں، جیسے قیمۃ عشیۃ مذکر ایان، یہاں کیونکہ قواعد کا خیال رکھیں گے، یہ نون تنوین ہے، تا دو پشتون، اس کے بعد والا حرف یہ عین حروف اظہار کا، لہٰذا یہاں پر اخفاء نہیں ہوگا، اظہار ہوگا۔ تا زو زبر تن نون تنوین ہے اور بعد والا حرف ادغام کا ہے، تو یہاں پر ادغام یعنی ملا کر پڑھا جائے گا اور غنہ بھی کیا جائے گا، عشیۃ مذکر، اب را دو پیش رون نون تنوین ہے لیکن بعد والا حرف حروف اظہار کا ہے، اس لیے یہاں پر بغیر اخفاء کیے پڑھیں گے، ظاہر کر کے، مذکر ایان۔ اسی طرح ایاک للہ تجلی تصدی تزکی، یعنی ہر لائن کے آخر میں آ کے یہاں کلمات قواعد کا خیال کرتے ہوئے ملاتے آئیں گے اور یہاں آ کر وقف کریں گے، تولی توابا سجاجا غساقا، اب بعد و زبر بن، یہ نون تنوین ہے، بعد والا اخفاء کا حرف ہے، لہذا یہ اخفاء کیا جائے گا، توابا سجاجن، جیم دو زبر جن نون تنوین ہے لیکن بعد والا حرف حروف اظہار ہے، اس لیے یہاں اخفاء نہیں کیا جائے گا، سجاجن غساقا۔ اسی طرح فعال کذابا وہاجا ممددہ، لام دو پیش لون، یہ نون تنوین ہے اور بعد والا حرف اخفاء کا ہے، اس لیے یہاں اخفاء کیا جائے گا، فعال کذابا، بعد و زبر بن نون تنوین ہے، بعد والا حرف یرملون یعنی ادغام ہوگا یہاں اور غنے کے ساتھ ہو، کذابا۔ اسی طرح جیم دو زبر جن نون تنوین ہے اور آگے بعد والا حرف ادغام کا ہے، یرملون کا ہے، ملا کر غنہ کیا جائے گا، ملایا بھی جائے گا اور غنہ بھی کیا جائے گا، وہاجا ممددہ۔ اور اسی طریقے سے جب ہم وقف کریں تو آخری حرف کی جو ادائیگی ہے اس کو ہم خاص طور سے ذہن میں رکھیں، جیسے یہاں وقف کریں گے تو ممددہ، گول تا کو ہاں سے بدل کر، خالی ممددہ پڑھ کے نہ چھوڑ دیا جائے دال تک، آخر جو حرف کلمہ ہے اس کی ادائیگی لازمی ہے، عشیۃ وقفا عشیہ، قیمۃ وقفا قیمہ۔ اسی طرح لفظ اللہ کا لام موٹا ہوتا ہے، وہ بھی اس سے پہلے زبر یا پیش ہو، جیسے نار اللہ، لیکن اگر اس سے پہلے زیر ہوگی تو باریک، جیسے للہ، یہ لام باریک کیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس کا مختصر انداز میں مختصر طریقے سے میں نے آپ کو خلاصہ بیان کیا تختی نمبر 13 کا۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھنے کو ملے گا اور ملا ہوگا۔ آپ خود بھی برائے مہربانی اور اپنے بچوں کو پڑھانے والے، خاص طور پہ جو ہماری مائیں اور بہنیں گھروں میں بچوں کو سپارہ پڑھاتی ہیں، وہ ان چیزوں کو خوب سنیں اور آگے بچوں کو صحیح طریقے سے یہ چیزیں منتقل کریں۔ میں پھر گزارش کر دوں جنہوں نے ہمارے سے نورانی قاعدہ نہیں پڑھا اور وہ پڑھنا چاہتے ہیں، نماز سیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے چینل کی پلے لسٹ کے اندر مکمل نورانی قاعدہ موجود ہے، اور نماز جنازہ، دعائیں اور آخری 10 صورتیں
تو یہ موجود ہے، آپ وہاں سے سیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ کو سبق ہمارا اچھا لگا ہوگا، لائک ضرور کیا کریں، اور اس پیغام کو ان لوگوں تک ضرور پہنچایا کریں جو قرآن کریم پڑھنا نہیں جانتے یا اچھے سے پڑھنے کا ذوق اور شوق رکھتے ہیں۔ ملیں گے انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ، اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔